اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میرا دین یتیم ہو جائے گا، دین کو پڑھنے والے لوگ نہ ہوں گے، اور دین یتیم مسکین ایسے بھی ہوگا۔ اللہ ایک وقت آئے گا میری امت کے علماء اٹھا لے گا، پیچھے جاہل رہ جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، میری امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، آپ کسی کے سامنے دین کی بات کریں گے گویا آپ نے اس کے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ رکھ دیا۔ وہ بے چین ہوگا، گھڑی دیکھے گا کب اس سے جان چھوٹے گی، کب خطبہ ہوگا، کب اذان ہوگی، کب نماز پڑھوں گا، کب میں اپنے گھر کی طرف جاؤں گا۔ اور اسی کے ساتھ نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ یہ جو آپ نے کئی مرتبہ علامات قیامت پڑھی ہے اس میں یہ علامات بیان کی جاتی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا۔ آقا زنا کیسے عام ہوگا؟ آپ نے فرمایا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا۔ آقا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بیوی ہے، وہ اس کا حق رکھتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے زنا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بعض ایسے کلمات ہیں، بعض ایسے جملے ہیں، اگر شوہر ادا کرے یا بیوی ادا کرے وہ دائرے اسلام سے خارج ہوں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، جب وہ دوبارہ ملیں گے ان کا ملنا زنا میں شامل ہوگا۔ وہ ایسے الفاظ ہیں جو عام روٹین میں آپ بھی بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں۔ ایسے نوجوان آدمی ہیں جن کے پاس دنیاوی علم ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا یہ جو ہم الفاظ بول رہے ہیں، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، آیا یہ جملہ کفریہ ہے کہ نہیں ہے؟ آیا یہ وہ الفاظ ہیں کہ ان سے نکاح ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ علم ہی نہیں ہے۔ آج آپ کسی بندے سے پوچھیں میں نے کھانا لینا ہے، آپ کو بتائیں کہ وہ ہوٹل اچھا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ میں نے کپڑا لینا ہے، آپ کو بتائیں گے فلاں بازار میں فلاں دکان ہے۔ آپ نے کہا میں نے جوتا لینا ہے، آپ کو بتایا جائے گا فلاں برانڈ کا آپ جوتا لیں۔ ہر چیز کا علم ہے، مسلمان کو یہ علم نہیں کہ میرا ایمان بھی باقی ہے کہ نہیں، میرا نکاح سلامت ہے کہ نہیں ہے۔ جو اکثر بچے کہتے ہیں نافرمان، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹی ماں کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا۔ پہلے یہ تو چیک کرے آیا وہ بیٹا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ جے حلال کا بیٹا ہے تو رزق حلال آپ نے کھلایا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا وہ اولاد آپ کی دشمن بنے یا وہ اولاد آپ کی نافرمانی کرے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب بندہ کافر ہو جائے، زبان سے جملہ کفریہ نکل پڑا، کافر ہوا اور اس حال میں مر گیا، ہوگا کیا؟ فرمایا قیامت کے دن ایک ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اس کا وزن اتنا ہوگا دنیا کے تمام جن اور انس مل جائے اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ اور جو سانپ اور بسو اسے ایک بار ڈسیں گے 40 سال وہ درد میں مبتلا رہے گا۔ اور جب اسے جہنم میں پیاس لگے گی اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے پانی پینا ہے، اللہ فرمائے گا جہنمیوں کی پیپ نکال کر اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ یہ وہ بندہ تھا جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، پھر زبان سے کفریہ کلمہ نکالا، پھر دوبارہ اس نے کلمہ نہ پڑھا، تجدید نکاح نہ کیا، یہ اس کی سزا ہے۔ آج اس جمعۃ المبارک میں میں آپ کے سامنے 50 کفریہ کلمات رکھوں گا، اس سے پہلے یہ بات ذہن میں ڈال لیجئے گا، اگر آپ میں سے یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی نے یہ الفاظ یا ان سے ملتے جلتے کوئی الفاظ ادا کیے
وہ فوراً رجوع کرے، توبہ بھی پڑھے، کلمہ بھی پڑھے اور تجدید نکاح کرے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے جو میں بیان کروں گا ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، میں آپ کو ترتیب سے سمجھا دوں۔ وہ الفاظ جو ہم اللہ کے لیے عام روٹین میں بولتے ہیں، دوسرے جو میں بیان کروں گا وہ انبیاء کرام کے لیے ہیں، جو انبیاء کے لیے ہم بولتے ہیں، تیسرے نمبر پر قرآن، چوتھے نمبر پر فرشتے اور پانچویں نمبر پر جنات کا ذکر ہوگا، اور پھر آخر میں آپ کو ان کا حل بتاؤں گا۔ آیا جس بندے نے یہ الفاظ ادا کیے اس کا حل کیا ہے؟ اب جو کفریہ کلمات ہیں ان میں سے پہلا، کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بوڑھا ہو گیا ہے اور اسے موت نہیں آتی اور لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ تو اس کو بھول گیا ہے۔ علماء فرماتے یہ جملہ کفریہ ہے، اس نے اللہ کو بھولنے والا کہا ہے۔ ہم اہل سنہ و جماعت کا یہ ایمان تے یہ عقیدہ ہے، آدم علیہ السلام نے جو گندم کا ایک دانہ کھایا تھا، باقی سارے کہتے ہیں آدم سے غلطی ہوئی تھی۔ ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہوتا ہے، نہ صغیرہ گناہ کرتا ہے نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ آدم سے بھول نہیں بلکہ آدم کو میرے رب نے بھلایا تھا۔ آپ اپنے سے بڑے آدمی کے لیے غلطی کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ وہ کیسا بیٹا ہے جو اپنے باپ آدم کو کبھی غلطی پر کہہ رہا ہے؟ دو بندے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، کہتے یار غلطی تو معاذ اللہ آدم سے بھی ہوئی تھی، تم اسے معاف کر دو۔ تجھے تو پتہ نہیں نبی تو معصوم ہوتے ہیں۔ تین ہستیاں جنہیں معصوم کہا گیا، ایک اللہ کے بعد فرشتے، فرشتوں کے بعد نبی۔ نہ صحابہ معصوم ہیں نہ نبی کی اہل بیت معصوم ہے۔ یہ جو کہتے 14 معصومین 12 نہ معصوم، یہ تین ہستیاں ہیں۔ صحابہ محفوظ ہیں، نبی کی آل محفوظ ہے، اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، لیکن معصوم ایک خدا، فرشتے اور اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ ہم کہتے آدم کے لیے بھی یہ لفظ نہ آپ استعمال کریں، آدم بھول گئے تھے، نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھلایا۔ رہی بات جو بندہ بستر پہ پڑا ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ اسے موت نہیں آتی یا اسے فلاں گناہ کی سزا مل رہی ہے، اب اس کی روح نہیں نکل رہی۔ اگر یہ دلیل ہے، میرے نبی 6 ماہ تک بیمار رہے، آپ نبی کے بارے میں کیا کہیں؟ ہم دعا میں کہتے ہیں اللہ بیمار امام زین العابدین کے توسط سے صحت عطا فرما۔ یہ دعا ایسے نہیں مانگی جاتی۔ کربلا سے جب میرے امام نکلے، 14 سال میرے امام کی عمر تھی، 50 کے 60 سال تک امام زین العابدین بیمار رہے۔ کون سا گناہ کیا تھا؟ 6 ماہ تک سیدات طیبات طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا وصال نبی کے بعد روتی رہی۔ بتاؤ فاطمہ الزہرا نے کون سا گناہ کیا؟ اب میں بتاتا ہوں بندہ بیمار کیوں ہوتا ہے، ہاسپٹل میں پڑا جائے اور سیریس ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اللہ اسے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی روح نکالو، آج میں اپنے بندے کی روح سے ملاقات کروں گا۔ اصل میں گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تو نے ذہن بنا لیا ہے کہ معاذ اللہ وہ گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے نا۔ دوسرا کفر کلمہ، کسی مالدار یا بااثر یا حاکم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ کہنا اوپر خدا ہے اور نیچے معاذ اللہ تم ہو۔ یہ بولا جاتا نہیں بولا جاتا، میں پنجابی میں اتے ایک خدا تے تھلے تسی،
یہ جملہ کفریہ ہے، اس میں دو کفر ہیں۔ پہلا کفر یہ ہے، اس نے جیسے کہا اوپر خدا ہے ویسے زمین پہ میرا خدا تو ہے، اس نے دو خدا مانے۔ اور دوسرا، یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ خدا اوپر ہے؟ یہ تو مائیں بچوں کو سکھاتی ہے نا، بیٹا او اللہ او اوپر ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اللہ کا ہے، مغرب اللہ کا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تم چہرہ کرو گے وہاں تم خدا کو پالو گے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود ہے، شان کے مطابق۔ اگر آپ کہیں کہ خدا اوپر ہے تو نیچے ہے۔ اللہ کی جس بندے نے سمت مقرر کر دی، جس ماں نے یا جس باپ نے یہ کہا کہ خدا اوپر رہتا ہے، اسلام کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کلمہ پڑھے جو شادی شدہ تجدید نکاح کرے۔ تیسرا جملہ، کسی ایک شخص نے دوسرے سے کہا اے تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس نے جواب میں کہا کہ خدا دوزخ میں ڈالنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، جبکہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہے، کبیرہ گناہوں سے پاک ہے۔ اور آپ نے فرمایا 7 بندے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ جو خدا سے خوف کرتا ہے۔ چوتھا جملہ، کوئی بندہ ظلم کرے اور ظالم کو دیکھ کر یہ کہے اللہ نے ماشاءاللہ ان کو آزادی دی ہے، جملہ کفر ہے۔ اللہ نے ان کو آزادی دی ہے، یہ ضرور ملتا ہے حدیثوں میں، تفسیروں میں۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ نے فرعون کو ڈھیل دی ہے، نمرود کو ڈھیل دی ہے، قارون کو ڈھیل دی ہے، لیکن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑتا ہے کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ یہ کہنا معاذ اللہ اللہ ظالم کی مدد کر رہے تھے، مظلوم کی نہیں کر رہا، یہ جملہ کفریہ ہے۔ اگلا، کوئی بندہ یہ کہے اللہ تو میرے دشمنوں کے ساتھ ہے، میرا رب میری مدد نہیں فرماتا، میں بے قصور ہوں، بے جرم ہوں، میرا رب ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، میرے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے، میری مدد نہیں کرتا۔ علماء فرماتے یہ جملہ کفریہ، اس نے خدا کو بے عدلہ کہا ہے، خدا کو بے عادل کہا ہے۔ اس سے بڑا عادل کون ہے؟ غریب کو بھی دے رہا ہے، فقیر کو بھی دے رہا ہے، ہندو بھی کھا رہا ہے، سکھ بھی کھا رہا ہے، انگریز بھی کھا رہا ہے، اس کے فرما بردار بندے بھی کھا رہے ہیں، نافرمانوں کو بھی وہ کھلا رہا ہے۔ اس سے بڑا عدل انصاف والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ 3 جملے اکٹھے کروں گا۔ اپنی غربت کو دیکھ کر یہ کہنا کہ شاید اللہ کے خزانے میں میرے لیے کچھ نہیں۔ کسی شخص کا یہ کہنا جب خدا نے رزق نہیں دیا تو پیدا کیوں کیا؟ کسی شخص کا یہ کہنا اگر خدا ہوتا تو یقیناً غریبوں کا ساتھ دیتا۔ یہ تینوں جملے کفریاں ہیں۔ اپنی غربت کو مد نظر رکھ کے اللہ کی شان میں گستاخی کرنا۔ اب رہی بات کہ ایک کو خدا نے زیادہ دیا ہے، ایک کو کم دیا ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بادشاہ بیٹھا تھا، اس کا وزیر تھا، اس نے اپنے استاد سے ایک ہی سبق پڑھا تھا، بیٹا جب بھی کوئی نفع ہو نقصان ہو کہا کرو اللہ کی حکمت ہے۔ بادشاہ سیب کاٹنے لگا، چھری اس کی انگلی پہ لگی، کٹ لگا، خون نکلا، تو وزیر نے کہا اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، میں زخمی ہو گیا ہوں، میں لہو لہان ہو گیا ہوں، آپ کہتے ہو اس میں اللہ کی حکمت ہے؟ فرمایا جاؤ اس کو جیل میں بند کر۔ وزیر کو جیل میں بند کر دیا۔ تیسرے دن بادشاہ جو ہے نا وہ شکار کے لیے چلا گیا، راستہ بھول گیا، جنگلی لوگوں کے ہاتھ آ گیا،
جنگلیوں نے کہا کہ سال میں ہم ایک مرتبہ ایک جوان کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، آج شام کو ہم تیری قربانی دیں گے۔ شام کا ٹائم ہوا، جب بادشاہ کو پتھر پہ لٹایا، انہوں نے دیکھا کہ انگلی زخمی ہے۔ انہوں نے اپنے بادشاہ کو بتایا، انہوں نے کہا قربانی کے لیے جیسے ہم مسلمان کہتے جانور بے عیب ہو، ویسے ہی اس انسان کو ذبح کیا جائے گا جو بے عیب ہو، لہذا اس کو آزاد کر دو۔ بادشاہ سمجھ گیا یار وزیر نے بات تو ٹھیک کیا، ہر کام میں اللہ کی۔ راستے میں آ رہے تھے، اس نے جناب نا وزیر کو چھڑوا لیا۔ وزیر آ گیا، گٹھے کھا پی رہے تھے، اس نے کہا وزیر میں خواہ مخواہ تیرے اوپر غصے ہو گیا، ناراض ہو گیا، کاش تو بھی میرے ساتھ جاتا۔ اس نے کہا اس میں بھی خدا کی حکمت ہے۔ اس نے کہا کون سی حکمت ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تو زخمی تھا، میں تو صحیح تھا، وہ تجھے چھوڑ کے میری قربانی دے دیتے۔ سمجھے؟ تو اللہ کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے۔ غربت کے گلے شکوے نہ کریں۔ پاک موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ننگا آدمی ہے، اتنا لباس بھی نہیں، اپنی صدر کو ڈھانپ لے، حتیٰ کہ گارے سے لیپ کر کے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے۔ کہا پاک موسیٰ اللہ سے پوچھنا، کوئی ناراضگی، کوئی گلہ شکوہ؟ رب نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، لباس بھی نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے ایک وقت دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھ لوں گا۔ 4 قدم آگے گئے، اسی طور کے پاس ایک عابد ہے، سر سجدے میں کہتے ہیں موسیٰ اللہ سے کہنا تیری نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے، میرے مالک کا بس کر دے، بہت تو نے دیا اور نہ دے۔ بڑے حیران ہو گئے، ایک کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے بہت زیادہ رزق ہے آپ بس کر دے۔ آپ طور پہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، دونوں کا مقدمہ پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کے پاس لباس نہیں ہے اسے کہو میرا شکر ادا کرے، اور جس کو میں نے سجدے کی توفیق دی، نعمتیں دی ہیں، اسے کہو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ آپ نیچے آئے، آپ نے اس آدمی کو کہا وہ اللہ کہہ رہا تھا شکر، اس نے کہا کس چیز کا شکر؟ پہننے کے لیے اس نے کپڑا نہیں دیا، اوڑھنے کے لیے چادر نہیں دی، بچھونے کے لیے لباس نہیں دیا، کس بات کا شکر ادا کرو؟ آپ نے فرمایا تو نہ شکر ہے، اسی لیے خدا نے تجھے نہیں دیا۔ آپ دوسرے عابد کے پاس گئے، فرمایا رب کہہ رہا تھا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، اس نے کہا اپنا سر کٹوا سکتا ہوں، مالک کا شکر ادا نہیں کرنا چھوڑ۔ آپ نے فرمایا اسی لیے خدا نے تجھے دیا ہے، لہذا غربت کو دیکھ کر اللہ کے گلے شکوے نہ کریں۔ آگے کسی تنگ دست نے مالدار کو دیکھ کر کہا اے اللہ وہ بھی تیرا بندہ ہے اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، اور اللہ معاذ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ معاذ اللہ بکواس ہے۔ یہ اللہ کو جتلانا، وہ دیکھو جی خدا نے ان کو دیا ہے تو مجھے نہیں، وہ بھی خدا کے بندے تھے میں بھی نہ۔ وہ رب ہے تو اس کا رب نہ بن، وہ بہتر جانتا ہے میں نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ اور یہ کہا جائے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور آگے سے کوئی کہے یار یہ تو مذاق ہے، یہ معاذ اللہ بکواس ہے، علماء فرماتے فقط کافرا، اس نے کفر کیا ہے، اگر شادی شدہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ معاذ اللہ کسی کا یہ کہنا اللہ نے کافروں کو مال دیا ہے، غریبوں کو اللہ نے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اللہ کا نظام درست نہیں، اللہ کا نظام درست نہیں۔ کافروں کو جہاز بڑے بڑے ملک دیے ہیں، بڑی یاشیاں کروائی ہیں، مسلمان غریب ہیں، مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا، اللہ کا نظام درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ریشمی لباس دیکھا نا، آپ نے فرمایا صحابہ اسے مت پہننا، یہ دنیا میں کافروں کے لیے تمہارے لیے آخرت میں ہوگا۔ 4 دن کی دنیا یہ گزر جائے گی، 60 سال 80 سال 100 سال، لیکن جنت میں جو بندہ جنت میں جائے گا جنت میں موت نہیں آئے گی۔
موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ذبح کر دیں گے. کسی جنتی کو موت نہیں آئے گی. فرمایا تمہارے لیے دنیا میں غربت ہے، جو جتنا غربت میں زندگی بسر کرے گا قیامت کے دن اتنا رب کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا. آپ اپنے نبی کی زندگی دیکھ لیں. 3 دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں چولہا نہ پکتا تھا. آپ سے پوچھا کہ اماں عائشہ یہ جو آٹا چھالتے ہیں نا، چھالنی ہوتی ہے، آپ کے ہاں چھالنی تھی؟ فرمایا نہیں. تو پھر آپ آٹا کیسے بناتی؟ آپ فرماتی میں آٹا رکھتی، اوپر سے پھونک مارتی، جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور باقی میں پکا کے اللہ کے نبی کی خدمت کرتی. ایک عرابی نے نبی کی دعوت کی ہے، 3 دن آتا رہا سرکار کے دروازے پر. آقا دعوت ہے، دعوت ہے. آپ ایک ہی سوال پوچھتے تھے، یار میں آؤں یا تیری ماں کو لے کر آؤں؟ یہ بیوی کا حق ہے. خاوند جو باہر سے اچھی چیز کھا کے ہے بیوی کو دے، یہ حقوق میں سے ہے. اس نے کہا نہیں آقا میں غریب ہوں، آپ اکیلے. آپ نے فرمایا میں نہیں جاتا. کسی کی دعوت کو نہیں ٹھکرایا. 4تھے دن اس نے کہا آقا آپ بھی آئیں، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آئیں. آپ گئے، کھانا تناول فرمایا، دعائے برکت کی. آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تو مجھے کیوں دعوت دیتا رہا، عائشہ صدیقہ کی کیوں نہیں کرتا؟ آقا میرے پاس ایک بندے کی روٹی تھی. دل بڑا تھا نا. آقا آپ کیوں نہیں آتے رہے؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم آج 5 دن ہو گئے ہیں، نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ تیری ماں عائشہ صدیقہ نے کچھ کھایا ہے. یہ نبی کی غربت تھی. تو کیسا غریب ہے، ناشتہ تجھے میرا ہے، دن کا کھانا تجھے میرا ہے، رات کا کھانا تجھے میرا ہے. درباروں پہ لنگر عام ہے، روٹی نہ ملے، چلو بھی دربار پہ چلے جاؤ، وہاں آپ کو مل جاتا ہے، آپ پھر بھی گلے شکوے کرتے ہو. سنو آگے کہتا ہے جب میں گناہ نہیں کرتا تو پتہ نہیں میرا رب معاذ اللہ مجھ پر ظلم کیوں کرتا ہے. میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. جب میں نے گناہ نہیں کیا، ہم پنجابی میں ایک کیڑے گناہ دی سزا مل رہی ہے. کون سا میں نے گناہ کیا تھا جو سزا؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا سزا کیا ہے تے آزمائش کیا ہے. اگر یہ دلیل ہے اور کی زمین پر میرے نبی کو اتنے پتھر لگے، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا. نبیوں میں سے ایک نبی گزرا ہے، کون نے اتنے پتھر مارے لہو لہان ہو گئے. یہ دعا کرتے رہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے امت بھاگی، اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا. ابراہیم کو جلتی آگ میں پھینکا گیا، یوسف علیہ السلام کو بہتے کنویں میں پھینکا گیا. آپ بتائیں یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ اللہ آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو آزما رہا ہے، آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے. آپ پہلے اس کے گلے شکوے کر دیتے ہو میں نے گناہ نہیں کیا، پتہ نہیں اللہ مجھے سزا کیوں دیتا ہے. فرعون کے سر میں حضرت ساری زندگی درد نہیں ہوا. فرعون کے سر میں کیوں؟ فرمایا جب بھی اللہ تکلیف تے مصیبت دیتا ہے اسے جس سے خدا محبت کرتا ہے. کہ تجھے خوش ہونا چاہیے، اللہ نے اس قابل سمجھا ہے، آزمائشوں میں مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے اور تیرے گناہ بھی مٹ جائیں گے. اور جو بندہ آزمائشوں پر مصیبتوں پر شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ بندہ نہیں رہتا، وہ بندہ رب کا مصطفیٰ بن جاتا ہے. آگے کسی کی موت پر یہ کہنا شاید اللہ کو اس کی ضرورت تھی، یا یہ کہنا اللہ نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے جلدی بلا لیتا ہے، اور چھوٹے بچوں کی موت پر یہ کہنا اے میرے اللہ تجھے اس پہ رحم نہیں آیا. یہ حدیثوں میں ضرور ملتا ہے کہ نیک لوگ جلدی چلے جاتے دنیا میں، یہاں تک ملتا ہے. لیکن یہ کہنا یہ جوان بندہ مر گیا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت تھی، اللہ کو اس کی حاجت تھی، یہ بچہ مرا ہے معاذ اللہ اللہ کو رحم نہیں ہے. علماء فرماتے یہ جملہ کفریہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری دنیا
ایک مکھی کے پر کے برابر نہ خدا کو نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ہاں پیارے بندوں کو اللہ جلدی بلا لیتا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہوتی اس کو کیا ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا انسان بنانے سے پہلے، اے اللہ انسان کیوں بناتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ تسبیح پاکی بندگی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ رہی بات چھوٹے بچوں کا مر جانا اور یہ کہنا کہ خدا کو معاذ اللہ اس کے اوپر رحم نہیں آیا، یہ بھی جملہ کفریہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ نے فرمایا جو کچا بچہ پیٹ میں فوت ہو جائے، کچا، ایک تو نابالغ ہے نا، 3 فوت ہو جائے، حضور فرماتے ہیں والدین صبر کرے جنت میں آقا 2 فرمائے، 2 والے آقا 1، آپ نے فرمایا کچا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ضائع ہو گیا، فوت ہو گیا، قیامت کے دن مشکات کی حدیث کے مطابق اللہ اسے سبز پرندے کی صورت عطا فرمائے، وہ خدا کی ساری جنتوں میں پرواز کرے گا اور کہے گا اے اللہ میں نے تیری 8 جنتوں کو دیکھا ہے، میرے والدین نظر نہیں آ رہے۔ اللہ فرمائے گا وہ تو جہنم میں ہے، اے اللہ اس جنت کو میں کیا کروں گا جس جنت میں میرے سر پہ والدین کا سایہ نہ ہو۔ اللہ حکم دے گا اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے بچے واپس لوٹ جا، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ، انہیں بھی اپنے ساتھ خدا کی جنت میں لے جا۔ یہ تو خدا نے تیرے اوپر رحم کیا، جو تیرا بچہ لے لیا، تیرے گناہ معاف فرما دیے، تیرا ٹھکانہ جنت بنا دیا، تو کفر بولنے لگا۔ پھر کسی نے کہا اپنی مشکل اللہ پر چھوڑ دو، اپنے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دو، اس نے کہا میں نے چھوڑ کر دیکھا پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ دوسرا کسی کا یہ کہنا اللہ عز و جل ہم گناہگاروں کی نہیں سنتا، یہ عام بولتے ہیں ہم بازاروں میں، او جی دعا اللہ ساڑی سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ کفریہ جس نے ادا کیا، فرمایا دائرہ اسلام سے خارج ہے، نکاح والا ہے، شادی شدہ ہے، دوبارہ نکاح کرے۔ سنیں ان اللہ سمیع البصیر، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ سلمان کا لشکر ہوا میں پرواز کر رہا ہے، ایک چیونٹی نے دوسری سے کہا بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا لشکر زمین پہ آئے گا، کچل دے گا۔ جس خدا نے نبی کو یہ قوت عطا کی ہے وہ آسمان پہ پرواز کر کے چیونٹی کی پکار سن سکتا ہے، وہ تیری میری فریاد نہیں سن سکتا؟ ہاں یہ کہا جائے اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا، سنتا خدا سب کی ہے لیکن قبول کسی کسی کی کرتا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ خدا سنتا نہیں ہے یا خدا ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے، فقد کافر، اس نے کفر کیا۔ سنتا وہ سب کی ہے لیکن قبول ہر کسی کی نہیں کرتا۔ کسی نے یہ کہا کسی کو رشوت لے رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے جواب میں کہا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ رشوت دینے والا اور لینے والا، کیا فرمایا نبی نے؟ الراشی والملتشی کلاہما فی النار، آپ نے فرمایا دینے والا رشوت لینے والا بغیر حساب و کتاب جہنم میں جائے، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور یہ رشوت لے کے کہتے ہاں بھئی تو نے رشوت لی ہے، آج سے کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ ایک تو رشوت لے رہا ہے، دوسرا تو قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگلا جملہ جو اس سے ہٹ کر ہے، اللہ کو اللہ میاں کہنا۔ سنیے لفظ میاں کا اطلاق غور کیجئے گا، میاں اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، میاں شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، میاں آقا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، میاں دلال کے لیے بولا جاتا ہے۔ دلال کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہے دلال ایک گالی دے رہا ہے، کون سی گالی ہے مجھے سمجھائیں، اوپر سے مولویوں کو پتہ، ہمیں سب پتہ ہے۔ دلال اسے کہتے ہیں 2 آدمی خرید و فروخت کر رہے تھے، اس نے تیسرے آدمی کو بیچ میں انوالو کیا اور کہا کہ میرا سودا کروا، میں تجھے اتنا کمیشن دوں گا۔ 50,000 روپے کا جانور تھا، درمیان میں دلال آیا،
اس نے کہا یار یہ تو 70,000 روپے میں وارے میں ہے۔ سامنے والا آدمی اس دلال کی بات سنتے ہوئے وہ جانور 70,000 روپے میں لے گیا۔ اسلام کہتا ہے یہ دلال ہے، اسلام میں اس کو میاں کہتے ہیں۔ بیٹا بتاؤ اللہ میاں کا؟ اللہ میاں اوپر ہے۔ اے سبحان اللہ۔ فرمایا وہ لفظ جو دلالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، رب کے لیے لفظ میاں نہ استعمال کر۔ اللہ تعالی عز و جل، اللہ سبحانہ تعالی ایسے لفظ استعمال جو نبیوں نے بولے ہیں۔ اگلا لفظ جو نبیوں کے لیے بولے جاتے ہیں، جو شخص یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں آخری نبی نہیں مانتا، میں آخری رسول نہیں مانتا، نبیوں کے بعد نبی بھی آ سکتے ہیں، رسول بھی آ سکتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد ان نبیکم واحد ان دینکم واحد لا نبی بعدی لا رسول بعدی۔ فرمایا او میرے لوگوں، قیامت آ سکتی ہے، نہ محمد کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے، نیا رسول آ سکتا ہے۔ کوئی نبی نہیں جو یہ کہے کہ میں جو یہ کہے کہ نبی آ سکتا ہے، قادیانی تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی حمایت کرنا، ان کا ساتھ دینا دور۔ یہ مولوی کیوں زور دیتے ہیں؟ وہ اس کو اپنی نہیں ہے، ہمیں روٹی رازق دینے والا ہے۔ یہ اس مسئلے پر اس لیے گفتگو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ نکاح بچا لو، اپنی زندگی ایمان بھی بچاؤ تو نکاح بھی بچاؤ۔ جو شخص انبیاء سے منسوب کسی چیز کو عیب لگائے، مثلا منہ مبارک، نالین پاک، کرتا مبارک، ناخن مبارک، حتیٰ کہ کدو شریف کو ناپسند کرے، کدو نبی نے پسند کیے ہیں، اور کہے جناب مجھے کدو ودو نہیں پسند، امام مالک کے بقول فرمایا جو کدو کو کدو شریف نہ کہے 30 کوڑے مارو، 30 چھتر مارو۔ نبی نے پسند کیا، یہ کہتا ہے مجھے ناپسند ہے۔ آگے نبی پاک کے کھانے کے بعد ہمیشہ انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے، اور کوئی اس کی توہین کرے اور کہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، فقد کافر، وہ بندہ بھی کافر ہے۔ کوئی شخص یہ کہے ایوب علیہ السلام کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، 40 سال حضرت بیمار رہے ہیں، آپ سے پوچھا حضرت وہ دور بھی دیکھا، صحت والا کون سا مزے والا تھا؟ فرمایا بیماری والا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا روز میں بیمار ہوتا، روز رب کی طرف سے فرشتہ آتا، ایوب تیرا رب پوچھ رہا ہے میرے ایوب کا کیا حال ہے۔ فرمایا جب سے ٹھیک ہوا وہ رب کی آواز ہی ختم ہو گئی ہے۔ انبیاء کرام کے پاس علم ایسے ہے جیسے جانوروں کے پاس ہے۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، معاذ اللہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور نبی کو چرواہا کہنا۔ نعت خان بلاتے ہو نا، او تاہا دی شان والیا، اور بکریاں چران والیا۔ فرمایا جس نے پڑھا اور جس نے پڑھنے کے بعد اس نعت خان کی تصدیق کر دی کہ نبی کو اس نے چرواہا کہا، فقد کافرا، پڑھنے والا بھی کافر ہے، جس نے تصدیق کی ہے وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ چرواہا اس دور میں چرواہے کو حقیر جانا چاہتا ہے، اور وہ پیشہ جو انبیاء سے منسوب ہے آپ اسے حقیر نہیں جان سکتے۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، کپڑا نہیں تھا، ہمارے بابا نے آ کے سب سے پہلے کپڑے کا کام کیا ہے، کپڑے کے پیشے کو حقیر نہ جانے۔ سلمان علیہ السلام نے لوہے کا کام کیا ہے، فرمایا کوئی لوہے کا کاروبار کرتا ہے حقیر نہ جانے۔ نبی نے مزدوری کی ہے کافروں کے ہاں، فرمایا مزدور کو حقیر نہ جان، مزدوری کرنا امام الانبیاء کی سنت ہے۔ ہر وہ پیشہ آگے قرآن مجید کے لیے جو لفظ بولے جاتے ہیں۔ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 50 منٹ ہوئے، 45 ہوئے، اب 50 ہوئے، 50 ہو گئے۔ اچھا 2 منٹ ہے، میں پورا کر لوں، دعا کرو۔ کسی سے یہ کہا کہ تو داڑھی کیوں مڈواتا ہے، تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے آگے سے کہا جی قرآن کہتا ہے کلا سوف تعلمون، کلا اس کو کہتے کلا، کلا سوفا، کلا کو صاف کر، معاذ اللہ۔
ایک اس نے داڑھی نہیں رکھی وہ مجرم ہے، ٹھیک ہے تو نے نہیں رکھی، لیکن جب تجھے کہا گیا رکھنے کا، بجائے شرمندہ ہونے کے تو نے قرآن کی آیت کو بگاڑ دیا۔ کلا سوف تعلمون معاذ اللہ۔ آگے کسی نے یہ کہا کسی کو غیر شرعی کام کرتے ہوئے اور کہا یہ کام شریعت کے خلاف ہے، اس نے کہا مولانا ہٹ جا، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم شریعت وریت کو نہیں مانتے، ہم رسم و رواج کی پابندی کریں گے، شریعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، فقط کافر، یہ بندہ بھی کافر ہے۔ دو بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک نے کہا لا حول ولا قوت اور دوسرے نے کہا لا حول ولا قوت کا کیا کام ہے، میں اس کو نہیں مانتا، فرمایا اس نے بھی کفر کیا۔ کسی نے کہا تم پان کیوں کھا رہے ہو، یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی، تم پان کیوں کھا رہے ہو، اس نے کہا قرآن کہتا ہے کل من علیہ فان، اس فان کی جگہ انہوں نے 3 نقطے پڑھے ہیں، پان کہہ دیا، ترجمہ تھا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، انہوں نے ترجمہ کیا کل من علیہ پان، ہر چیز پان کھاتی ہے معاذ اللہ۔ ایک قرآن پھر اس کا قرآن کو بگاڑ دیا، اور وہاں مولوی بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، ویڈیو موجود ہے۔ قرآن پاک کو زمین پر پٹک کے مارنے والا، گانے کی طرز پر گویا سر لگانے والا، قرآن کو گانے کی طرز میں پڑھنے والا، فقط کافر، وہ بھی کافر ہے۔ آج کل ہر بندے کے مولوی وہ جس کی آواز بڑی ہو، میں کہ یار تم مولوی کیوں بلاتے ہو، تم ایسا کرو نور جہاں کو بلاؤ، اس کے پیچھے نماز پڑھو، آواز سننی ہے نا، ساؤنڈ سننا ہے۔ آج مولوی آ کے قرآن پڑھے نا، کہتے بڑا مزہ آیا، گانے کی طرح۔ کیوں بھائی، کس قرآن پڑھا ہے جی؟ اچھا قرآن عربی میں، آپ اردو میں، آپ کو کیسے مزہ آیا؟ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی قرآن کی، نہ آپ کو پتا ہے یہ مکی سورت ہے نہ مدنی ہے، آپ کو مزہ کیسے آیا؟ اصل بات ہے قرآن کا نہیں، اس کی آواز کا مزہ آیا۔ ایک کانوں کے جسکے پورے کر کے جس دن قرآن کی تجھے سمجھ آئی نا، مزہ اس دن آئے گا، اس دن یہ بھی ہوگی یہ بھی ہوگی، اس دن پتہ مزے کو بھی مزہ آئے گا۔ یہ اوپر والا یہ کانوں کا مزہ ہوتا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، جو استاد کی طرح استاد کی سیٹ پہ بیٹھ جائے، ہاتھ میں ڈنڈا لے لے اور سامنے طالب علموں کو کہے اوے پڑھو، اے سبق پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو، فرمایا اس نے استاد کی سیٹ پہ بیٹھ کے ڈنڈا اٹھا کے طلباء کو دھمکی دی ہے، فقد کافر، یہ بندہ بھی کافر ہے۔ تو مولویوں کے گلے شکوے کرتا ہے، تو کہتا ہے مولویوں کے خلاف ہم کیس کروائیں گے، پرچے کروائیں، اپنے نکاح تو پہلے بچا۔ آگے جو کہے بالخصوص انڈیا کے حوالے سے، جو کہے کہ قرآن پاک کی 26 آیتوں میں معاذ اللہ دہشت گردی ہے یا قرآن دہشت گردی کا حکم دیتا ہے، فقط کافر رہا۔ کسی ظالم یا دشمن کو دیکھ کر یہ کہا وہ دیکھو ملک الموت آ گیا ہے، یہ بندہ بھی کافر ہے۔ اور قرآن معاذ اللہ علی پہ نازل ہونا تھا، جبریل بھول کے نبی کو دے آئے۔ اوپر سے آپ علی سے بغض رکھتے ہو، میں کہنا میں تو علی کے خون سے ہوں، میں تو علی کے خون سے ہوں، ہم بغض نہیں رکھتے، لیکن ہم علی کی شان نبیوں سے نہیں بڑھاتے، ہم وہ شان بیان کرتے ہیں جو ہمارے نبی نے بیان کر کے دی۔ فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن نبی پہ بجائے علی پہ نازل ہونا تھا، جبریل بھول گیا، فقط کافر، وہ بندہ بھی کافر ہے۔ اور جو یہ کہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے یا 35 پارے تھے، 10 پارے جس میں علی کی شان تھی، بکری کھا گئی۔ میں کہ یار وہ بکری کون سی بیتل نسل ہے، کیڑی نسل ہے جس کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو نہیں آتا، ان کی بکریوں کو قرآن آ گیا۔ پہلے اس نے پڑھا، اچھا یہ 30 پارے نہیں، ادھر سے علی کی شان ہو رہی، چلو اس کو کھا جاؤ، اس کو کھا جاؤ۔ اتنی سیاਣੀ بکری ہیں؟ میں قرآن رکھ دیتا ہوں، پاکستانیوں کے سامنے پڑھیں، مجھے سمجھائیں۔ پاکستانیوں کو نہیں آتا، یہ کہتے بکری کھا گئی ہے، فقط کافرہ۔ کسی کا یہ کہنا مردوں کی موتیں زیادہ ہوتی ہیں، عورتیں کم مرتی ہیں، کیوں؟ عورتیں میک اپ کر کے سو جاتی ہیں، فرشتہ بھول جاتا ہے یہ والی تھی یا وہ والی تھی۔ آپ بے شک ہنس لیں، ہے بات اسی طرح۔
لیکن فرشتے بھولنے سے پاک ہیں. یہ جملہ کفریہ ہے. آخری یہ کہنا کہ ملک الموت نے اس کے بجائے فلاں کی روح لے لی. جنات اور شیطان کا انکار کرنا. بھوت ووت جن ون کچھ نہیں ہوتا. قرآن میں پوری سورہ جن فرمایا یہ قرآن کا منکر ہوا یہ کافر ہے. معاذ اللہ یہ کہنا جنات سے اللہ نے شادی کی ہے اور بدلے میں فرشتے بیٹیاں بن کے پیدا ہوئی، اس نے کفر کیا. اب خدا نہ خواستہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، آسان سا طریقہ ہے. اسلام دین بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. آپ کیا کریں، سامنے بیوی کو بٹھائیں، آپ کہیں اے اللہ میری زبان سے جانے یا انجانے میں ہر مہینے کرنا ہے، یہ ہر مہینے نہیں، 6 نہیں تو سال میں کرے. میرا کام تھا حضرت، میں اپنا بوجھ اتار کے جا رہا ہوں. آپ نہیں کریں گے، آپ مجرم ہیں، آپ کی اولاد فرما بردار نہیں ہوگی. ہر مہینے میں بیوی کو سامنے بٹھائیں، اے اللہ جو میں نے جانے انجانے میں گناہ کی یا کفریہ جملہ کہا، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دوسرا کلمہ پڑھے. اب بیوی سے تجدید نکاح کیسے کرنا ہے؟ سامنے بیوی کو بٹھائے، مولوی کی ضرورت نہیں ہے. 2 گواہ بٹھا لے، بیٹے بٹھا لے، عاقل و بالغ ہو. جب بیٹیاں 2 بیٹیاں ہوگی 1 بیٹا ہوگا، 1 مرد کے برابر، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر. 2 گواہ بٹھا لے. اپنی بیوی کو بیوی یہ کہے اپنے شوہر سے میں نے اپنے نکاح کا حق آپ کو دیا، میں نے اپنے نکاح کا حق آپ کو دیا. شوہر نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا، بیوی نے کہا قبول ہے، نکاح ہو گیا. 2 جملے آپ نے کہنے، یہ لازمی کرنا ہے اور کوئی حق مہر نہیں دینا. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.